قرآن کریم میں 127 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شجرکاری کا، پودوں کا، باغات کا، کھیتوں کا ذکر کیا، ان کے فوائد کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے درخت کاٹ کر اپنے ساتھ ظلم کرنا ہم نے شروع کیا ہے۔ ہر سال 3 فٹ پانی نیچے ہو رہا ہے، خود دیکھ لیں، اپنے گھروں میں حالات ہیں۔ ہمارے ندی نالے سوکھ گئے ہیں، ہمارے ندی نالے سوکھ گئے ہیں۔ اللہ پر یقین کریں۔ ایک حکم کیا دیا کہ کیا کہتے ہیں، درختوں کو بھی نہیں کاٹنا ہے۔ جنگ ہو رہی ہوگی، بندے مار رہے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی درختوں کا کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر، بھائیو، ابو بکر تھے، بس ابو بکر کیا تھے، ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر تھے۔ ابو بکر کو کوئی بھی امتیوں میں سے پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر، لشکر تیار کھڑا ہے، جنگ کے لیے بندے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا مرنا ہے یا مارنا ہے، اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے لائن میں کھڑا کیا، کہا میں تمہیں 10 وصیتیں کرتا ہوں، 10 نصیحتیں کرتا ہوں، جنگ میں ان کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ میں تمہیں کتنی باتیں کہتا ہوں؟ 10 باتیں کہتا ہوں، جنگ کے دوران ان کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ اچھا، کیا کرنا ہے؟ کہا پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا ہے۔ علاقہ فتح کر لو، لوگ جتنے مرضی برے ہوں، جتنی مرضی دشمنی ہو، ان کے پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پھلدار درختوں، پھر کہا کھجور کے باغ کو پانی میں نہیں ڈبونا۔ اللہ کا غیبی نظام، باقی سارے پودوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے، اور کھجور کے پودے میں بہت زیادہ پانی پڑ جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی۔ سیدنا صدیق اکبر نے حکم دیا، لوگوں کے کھجور کے باغات ہوں گے، ان میں پانی نہیں چھوڑنا، ان کے باغات کی حفاظت کرنی ہے۔ تیسرا حکم کیا دیا ہے؟ کھجور کے یا لوگوں کے باغوں کو آگ نہیں لگانی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی ہم روتے ہیں نا کہ فلاں نے ہمیں بتایا درخت لگانے، فلاں نے ہمیں بتایا درخت لگانے۔ سبحان اللہ، شریعت نے درختوں کی حفاظت کا کتنا حکم دیا۔ جنگ ہو رہی ہوگی، اس میں درخت نہیں کاٹنے ہیں، کھیت نہیں اجاڑنے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ نہیں کرنی ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھائے کیا کرتے؟ ٹھیکہ لیے جی پورا جنگل کاٹ دیا، پورا جنگل کاٹ دیتے ہیں، درخت کاٹ دیتے ہیں، جنگل کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہرے بھرے درختوں کو کاٹ کر، کھیتوں کو کاٹ کر کیا کرتے؟ سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں۔ جو کنکریٹ کا ہم جنگل بسا رہے ہیں نا، کنکریٹ کا اور لوہے کا، سوسائٹیوں کے نام پر رہنے کے لیے اچھی جگہ ہے، اچھی جگہ رہنا چاہیے، لیکن یہ اپنے لیے کیا کریں؟ خودکشی کا سامان مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ آسانے کے لیے سمجھے نا، پاکستان ان ملکوں میں جہاں گلوبل وارمنگ کا جو شکار ملک ہے۔ ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا نا، کس زمانے میں ہمارے دریا ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کبھی کبھی ہم یوٹیوب پر یا کسی جگہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، دنیا کے بہت سارے ملکوں کے دریا کیا ہوتے ہیں؟ ہرے بھرے، پورے بھرے ہوئے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں دریا سوکھ گئے۔ دور نہ اپنی لنک کو دیکھ لیں، جس زمانے میں ہماری جوانی کا زمانہ تھا نا، 90 سے لے کر یا 88 سے لے کر جب ہم نے ہوش سنبھالا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ویسے بچوں کے سامنے کہنا نہیں چاہیے، جب ہم یہاں نہانے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو پانی گندا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لنک بھری ہوتی تھی پانی کی۔ لنک کیا ہوتی تھی؟ نچلا پل ہوتا تھا، بڑا پل تو بہت بعد میں بنا ہے نا، اکثر ذرا سی بارش ہوتی تھی اوپر والا پل چڑھ جاتا تھا، بہت زیادہ ذرا سی بارش ہوتی تھی۔ ابھی لنک میں پانی ہے ہی نہیں، کئی جگہ کھڑے ہو جائیں نا، ہمارا لنک میں جو گہری ہے ہم سند کہتے ہیں، سند اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سند، گہرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سندوں کے نام تھے، یہ فلاں سند ہے، کٹے والا سند ہے، جندر والا سند ہے، فلانا سند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ لنک کے پاس ان کو لنک سندوں کے نام بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی لنک میں پانی ہی نہیں رہا ہے۔ پتہ ہے پاکستان کون سے ملکوں میں؟ ہمارے ہاں سالانہ، ہر سال، یا ہمارا جو مسجد کا کنواں ہے نا، یہ اوپر آپ کبھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا، اوپر ایک موٹر کی جگہ لگی ہوئی تھی۔ جب ساون بھادرو ہوتا تھا نا، مونسون جسے ہم کہتے ہیں، تو ابو جی کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ابو جی کنویں میں اترتے تھے، نیچے سے موٹر ڈنکی پامپ میں اٹھا کر اوپر کر دیتے تھے، کیونکہ پانی بہت زیادہ چڑھ آتا تھا۔
ٹوٹل میرے حال میں 25 یا 26 فٹ پر اس کنویں کا پانی تھا، ابھی 65 فٹ پر اس کنویں کا پانی ہے۔ سالانہ ہمارا پانی پتہ کتنا نیچے اترا ہے؟ 3 فٹ، 1 میٹر سالانہ پانی نیچے اترا پاکستان میں۔ جو بورنگ 40 فٹ پر پانی دیتی ہے ابھی 100 فٹ پر پانی نہیں دے رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو ہمارے ہاں اچھے بلے دریا سوکھے نظر آ رہے ہیں، ہمارے یہاں جو گلیشیئرز ہیں نا وہ وقت سے پہلے پگھل رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کا ہم شکار ہیں، اور یہ اللہ پر یقین کریں یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ نہ کرے قحط سالیاں ہو جاتی ہیں، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، ہم نے اپنے وسائل کی پرواہ نہیں کیا نا، ہم نے پانی کے لیے بھی زمین کو زخمی کر دیا ہے، اور اپنی زمین کو درخت کاٹ کاٹ کر کیا کر دیا ہے؟ بنجر کر دیا ہے۔ اللہ پر یقین، سوسائٹیاں دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہیں، فکر ہی کیا فکر ہے؟ پیسے آ رہے ہیں، ہمارے پاس ویگو ڈالا ہو جائے گا بس، ہاں ویگو ڈالا ہو جائے گا، جو صاحب کو ویگو ڈالا، رائے صاحب کو ویگو ڈالا، بس یہ کیا زمینیں بیچ دو، ساری سوسائٹیاں بنا دو۔ ہم نے درخت کاٹ کر اپنے ساتھ ظلم کرنا ہم نے شروع کیا ہے۔ ہر سال 3 فٹ پانی نیچے ہو رہا ہے، خود دیکھ لیں، اپنے گھروں میں حالات دیکھ لیں، میں نے آپ کو مثال دی، لنک دیکھ لیں، کئی یہ ہمارا کلمن ہوتا تھا نا، کلمن یہاں سے شروع ہوتا ہے نیچے کی طرف، یہ بٹوا سٹاپ سے نیچے کلمن ہے، یہ بھرا ہوا ہوتا تھا، خصوصاً جو ساون پادرا ہوتا تھا نا، اس کے جو چھوٹا پل ہے نا، کبھی بھی سے نیچے پانی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی یہاں پانی وہ کوٹا کے جو گندا پانی جاتا ہے اس کی وجہ سے بہ رہا ہوتا ہے، ہمارے ندی نالے سوکھ گئے ہیں، ہمارے ندی نالے سوکھ گئے ہیں۔ اللہ پر یقین کریں، شریعت نے درخت لگانے کو کیوں حکم دیا؟ ظاہر ہے اللہ خالق ہے نا، خالق کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ نے زمین اور آسمان والوں کو پتہ تھا نا یہ لوگ درخت کاٹیں گے تو ان کو یہ نقصان ہوگا، اس لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا کہا درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، باغات کا اللہ نے ذکر کیا، درختوں کا ذکر کیا۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے یہاں نا جامعہ عثمانیہ پشاور میں مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب، وہ وزیر تعلیم بھی رہیں KPK کے، انہوں نے اپنے مدرسہ میں ایک باغ لگایا ہوا ہے جس میں 21 قسم کے پودے انہوں نے لگائے ہیں، وہ سارے پودے انہوں نے لگائے ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن کریم میں 127 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شجرکاری کا، پودوں کا، باغات کا، کھیتوں کا ذکر کیا، ان کے فوائد کا ذکر کیا ہے۔